صفائی نہیں اپناؤ گے، صفائی نہیں اپناؤ گے تو بیماریاں ہی پاؤ گے، صفائی نہیں اپناؤ گے تو بیماریاں ہی پاؤ گے۔ یہ ملک اپنا بہت خوبصورت ہے، اسے نہیں تو اسے خوبصورت بناؤ گے۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پر بیٹھے صاحبان نظام اور میرے سامنے بیٹھے عزیز رفقا، آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں سوچھتا کا مہتو یعنی صفائی کی اہمیت کے حوالے سے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ہر مذاہب میں صفائی کی ایک الگ ہی اہمیت ہے، صفائی کو ایک الگ ہی حق حاصل ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شخص صفائی نہیں کرتا اور صفائی کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اتارتا تو وہ بڑی بڑی بیماریوں کا سامنا اور بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی کے اندر صفائی کو اپنائیں، صفائی کی اہمیت کو سمجھیں۔ صفائی کیا ہے؟ صفائی کی اہمیت کیا ہے؟ صفائی انسان کی عزت ہے، صفائی انسان کی پہچان ہے، صفائی انسانی زندگی کا ایک اہم رکن ہے۔ صفائی جو ہے وہ انسان اور جانور کے درمیان تمیز پیدا کرتی ہے کہ کون انسان ہے اور کون جانور، کیونکہ جانوروں کو صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر صفائی کو اپنائے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر صفائی کو اپناتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر ہم صفائی کو اختیار کرتے ہیں تو یہ بات طے ہے کہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں گندگی پھیلتی ہے وہاں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سے جراثیم پیدا ہونے کی وجہ سے کئی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسے کہ کینسر، ہارٹ اٹیک وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت سی بڑی بیماریاں ہیں، اور اس کا سامنا ہم خود کرتے ہیں اور ہم اپنے معاشرے کے لوگوں کے اوپر بھی اس کو تھوپ دیتے ہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے باوجود ہم نے کورونا کا وہ دور بھی دیکھا کہ جب صفائی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی، صفائی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی کورونا کے وقت میں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہمارا جو رجحان ہے، ہمارا جو دل و دماغ ہے، وہ صفائی کی طرف سے بالکل کم ہے، بالکل ہٹا ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر صفائی کو اپنائیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان بیماریوں کو دیکھنے کے باوجود جو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی صفائی کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کو سونپ دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا خیال رکھیں، ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں صفائی کے معاملے میں، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہر، قصبے اور گاؤں کو صاف کرے، جس کی وجہ سے ہمارے آس پاس میں گندگیاں پھیلتی ہیں اور بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سب کا سامنا ہم سے ہوتا ہے، اور اس سب کے ذریعے سے مصیبت اور پریشانی ہم خود اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کے متعلق اپنے غور و فکر میں اور اپنے حالات کو تبدیل کریں، ورنہ ہم اپنے حالات کو تبدیل نہیں کیے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، ہم اپنے آنے والی جنریشن کو اچھی تعلیم اور اچھے صاف ستھرا ماحول بنا کر نہیں دے سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اس صفائی کے معاملات میں اندر لائیں۔ سرکار نے جو 2 اکتوبر 2014 کو گاندھی جی کے 145ویں جینتی پر جو سوچھ بھارت ابھیان چلایا، ہم سب اس کا حصہ بنے، کیونکہ صفائی جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے اندر ہم تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم تبدیلی نہیں لاتے ہیں تو ہمیں علامہ اقبال کا وہ شعر ضرور یاد رکھنی چاہیے، اپنے دل و دماغ میں وہ شعر بیٹھا کر کے رکھنی چاہیے کہ خدا نے اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال خود اپنی حالت بدلنے کی۔ شکریہ۔ بہت بہتر۔